मैं हूं मोइज़ जाफरी اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ پچھلے ہفتے کے بہت سارے ایسے ٹاپکس جس پہ کم سے کم ایک جو انفارمڈ تبصرے کی ضرورت ہے۔ ہم کچھ تو تھوڑے پرانے ٹاپکس ہیں لیکن ان کو آج کی سیاست سے اور آنے والی سیاست سے ہم جوڑیں گے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا ہے، ڈوئل نیشنلٹی کا بل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں کرنے جا رہی ہے یہ حکومت، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کے ممبران اور ان کی ساتھی پارٹیز کے ممبران جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں، اور جو وزیر اعظم نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی توہین عدالت کے قانون سے رک جائے اور وہ بچ جائیں۔ اس پہ بات کریں گے کہ آئندہ ایسا ہو بھی پائے گا یا نہیں، اور اگر نہیں ہو پاتا تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے اور عدلیہ کے ساتھ اب آگے بھی مزید چل سکے گی، یا پھر ہم ارلی الیکشنز کی طرف اس وجہ سے جائیں گے، اور اگر جائیں گے ارلی الیکشنز کی طرف تو کیا یہ الیکشنز نومبر میں ہوں گے، کیا یہ الیکشنز پھر نارمل ٹائم پہ اگلے سال ہوں گے۔ ساری چیزوں کی سیاست جو ہے اس حساب سے پھر مختلف ہوتی نظر آتی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی کچھ وقت چاہیے منظم ہونے کا، لوجسٹکلی اپنے آپ کو جو ہے انٹرینچ کرنے کا، خاص کر دیہی علاقوں میں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاید اب رضامند نظر آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتے ہوئے اگلا سال گزار جائیں۔ چودھری نثار صاحب کی حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ زیادہ ایگر تھے کہ الیکشنز پہلے ہوں، اور اس وجہ سے اب جو کمیٹی تشکیل دی ہے پی ایم ایل نون نے پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے لیے، اس میں چودھری نثار صاحب بھی نہیں ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ کراچی کی سیاست ہے، روز 10-15 لوگ جو ہیں کراچی میں بدقسمتی سے انتقال کر جاتے ہیں، وائلنس کے ذریعے انتقال کر جاتے ہیں۔ کراچی کی سیاست کی بات کریں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ انٹیریئر سندھ کی بھی بات کر سکیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ریسنٹلی سندھی نیشنلسٹ کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہیں، تقریباً ریٹن ڈیکلریشنز بھی سائن کی ہیں، اور لگتا ہے کہ کچھ ایسے اثر رسوخ والے لوگ جو کہ جس طرح مہر فیملی ہے یا جتوئی فیملی، این پی پی ہے وغیرہ، جو کہ پیر پگاڑوں کے امبریلا کے انڈر آتے ہیں، عموماً نظر آ رہا ہے کہ اینٹی پی پی یا نان پیپلز پارٹی سندھی ووٹ انٹیریئر سندھ میں ایک امبریلا کے نیچے لا کے پیپلز پارٹی کو ایک مقابلہ دے سکتے ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت سینئر تجزیہ نگار، ایک سینئر اور پروفیشنل صحافی ناجی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شکریہ، آپ نے یاد فرمایا۔ جناب شروع میں وہیں سے کروں گا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ کس کٹہرے میں کھڑی ہے۔ کیا آپ کے خیال سے آئندہ اگر یہ توہین عدالت کا قانون جو ہے وہ ایک ایڈیکویٹ ڈیفنس نہیں بن پاتا راجہ پرویز اشرف صاحب کے لیے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اور وزیر اعظم کو یہ عدالت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دے گی؟ اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ریاکشن پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا آئے گا؟ ان کی اسٹریٹجی شہادت کی طرف جائے گی، یا پھر ایک اور وزیر اعظم لے آئیں گے اور وقت کھنچتا جائے گا؟ دیکھیں جی، اب پیپلز پارٹی 4 سال گزارنے کے بعد ان خطرات سے نکل آئی ہے جب وہ یہ محسوس کر سکتی تھی کہ اسے ڈیفیٹ ہو گئی ہے، وہ گورننس مہیا نہیں کر سکی۔ اس کے لیے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلوں نے بہت مدد دی ہے۔ اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا گیا تو ہم کیا کرتے ہیں۔ ان کے پاس بہت بڑے ایک لسٹ آف ایکسکیوزز ہے، اور جو لوگ قبول بھی کر لیں گے، کیونکہ جب وزراء کو 15 منٹ کے نوٹس پر سپریم کورٹ بلایا جائے، سارے سیکٹریوں کو ادھاڑ کے رکھ دیا جائے، کسی کی پروموشن نہ ہو، کسی کی پوسٹنگ نہ ہو، تو ایسے میں حکومتیں نہیں ناجی صاحب آپ آگے اس میں بڑھیں گے، لیکن ذرا صاحب سے یہ پوچھتا چلوں سر کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی کو شہادت نصیب ہوگی، سیاسی شہادت؟ اگر آپ کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے، جو عوام کی مرضی ہے، یعنی آئین پاکستان ہے، اس سے انحراف کرتے ہوئے آپ جب کورٹ کی بات نہیں سنتے ہوئے اگر گھر بھیجے جاتے ہیں تو کیا وہ شہادت ہے؟ شہادت تسلیم کی جائے گی، خاص کر پنجاب میں؟ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ ہی ایک میڈیا کی جو پرسیپشن ہے وہ اتنی بلڈ کر دی جاتی ہے کہ وہ اس پرسیپشن کو بلڈ کرنے والے خود بھی بلیو کرنے لگتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ جیسے ابھی یہ تھا کہ پیپلز پارٹی لوڈ شیڈنگ ہے جی، فلاں ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو رٹا ہوا ہوتا ہے ہر تیسرے وہ جو ملک ہوتا ہے تیسری دنیا کا، اس میں انڈیا میں بھی یہی الزامات ہوتے ہیں، یہاں بھی ہے، جہاں بھوک ہے وہاں یہ الزام ہے۔ تو ان کا الیکشن پر جو اثر پڑتا ہے وہ آپ کو ایک ضمنی الیکشن میں نظر آ گیا۔ یہ ایک ملا جلا
حلقہ تھا جس پہ شہر بھی تھا گاؤں بھی تھے. اس میں سارا جو متحدہ محاذ ہماری ایجنسیوں کا ایک خواب ہوتا ہے کہ سب کو پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا کر دو, یہ کوئی نیا نہیں ہے. حمید گل بتا چکے ہم نے فلاں جگہ ایسی جگہ کھڑے کیا. اسلم بیگ نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے متحدہ محاذ بنایا. اس نے ضیاء الحق نے بھٹو کے خلاف بنایا تھا. میں کیسی کیسی باتیں گنواؤں آپ کو. مجاہد بریلوی صاحب آپ کے ہیں, ان سے پوچھا کے دیکھا ہوا انہوں نے. تو یہ سارے مناظر ہم نے دیکھ رکھے ہیں. میں پہلے بھی کہتا تھا, جب پہلے ہی سال کہنا شروع کر دیا تھا کہ علی صاحب آ جاؤ سنبھال لو, تو میں نے اس وقت کہنا شروع کر دیا تھا کہ نہیں, پاکستان کے اور گرد و نواح کے ریجن کے اور دنیا کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ آمریت مسلط کی جا سکے. اس کے لیے آمریت کا پہلا جو ہوتا ہے نا سہارا اور لانے کا جو راستہ, وہ امریکہ سے آتا ہے. اس بار امریکہ سے راستہ آ ہی نہیں رہا, اور کوئی فوجی حکومت کسی بیرونی مدد کے بغیر, کسی بیرونی سہارے کے بغیر, جیسے اب یہ اس کی ہے بشار الاسد کی حکومت چل رہی ہے, یہ صرف سوویت یونین اور چین چلا رہے ہیں, ورنہ 2 دن کی بار ہے وہ. اسی طرح پاکستان میں جتنے آئے ہیں وہ امریکہ کے لائے ہوئے تھے. امریکہ جب تک ان کو سہارا دیتا رہا وہ چلتے رہے, اور جب امریکہ نے ہاتھ کھینچا, کوئی ہوا میں اڑ گیا, کوئی زمین پہ اڑ گیا, کوئی استعفیٰ دے کے بھاگ گیا. تو یہ سارے اسی طرح سے ہوتے ہیں. سر نواز شریف صاحب کو کیا امریکہ نکالنا چاہتا تھا سن 99 میں؟ 100%. نواز شریف نے نیوکلیئر جو ڈیوائس کی تھی, اس کے بعد اس نے انڈیا کے ساتھ پیس پروسیس شروع کر دیا تھا جو یقینی طور پہ آگے بڑھ رہا تھا. اس پیس پروسیس کو پاکستان کے انتہائی جو انڈیا دشمن بھی تھے وہ بھی قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے, کیونکہ واجپئی نے پاکستان کے تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا, کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کر لیا, اس پہ بات کرنے کو تیار ہو گیا. پاکستانیوں کے پاس جو انڈیا دشمن ٹھیک ہے, میں آپ کی بات ایکسیپٹ کرتا ہوں سر کہ امریکہ کے آشرواد کے ساتھ ہی مارشل لاء لگتا ہے, اور اب آشرواد نہیں ہے. جی ہاں. تو اس کے بعد اب جو ہے وہ نہیں ہوا. تو میں جو کہہ رہا تھا وہ بات درست نکلی. اس کے بعد جو دوسری تھی, میں کہتا تھا فلاں کے 70% ہو گئے, فلاں کے 20% ہو گئے, فلاں کے 45% ہو گئے, پیپلز پارٹی 16% رہ گئی. تو میں ہنسا کرتا تھا کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ بھی ہم نے دیکھ رکھے. 1970 میں عوامی لیگ کو 16% ووٹ ملتا تھا جو آتے تھے سرویز, اور پیپلز پارٹی کو 10-12% پہ گنتے تھے. آپ نے دیکھ لیا دونوں کتنے جو تجزیے دینے والے تھے, اور جن کو 36% دلایا جاتا تھا ان کو 1 سیٹ نہیں ملی تھی. ابھی کچھ دن پہلے, یعنی 5 سال ہو گئے, انڈیا میں بی جے پی کے زمانے میں جو الیکشن ہوا شائننگ انڈیا, اس وقت آپ کو یاد ہے کہ کیا آئے تھے اعداد و شمار اور کیا سرویز آئے تھے, کیا نتائج آئے تھے؟ بی جے پی جیتی ہوئی تھی, بی جے پی بری طرح سے ہار گئی تھی. یہ جو سرویز ہوتے ہیں خاص طور پہ تیسری دنیا میں, یہ پیسے دے کے, اور ہم اگر امریکہ سے کرانا چاہیں تو آپ جا کے کرا لیجئے, آپ کے پاس تو سر پیسے صرف عمران خان صاحب کے پاس ہیں لگتا ہے. پھر کیا جی پیسے صرف عمران خان صاحب کے پاس ہیں سر؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اگر صرف پیسوں سے جو ہے کرائے جاتے ہیں سروے, تو خان صاحب کے تو لگ رہا ہے وہ خود لکھ رہے ہیں سروے. آپ مجھ سے آن ایئر کہلانا چاہتے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعد میں پھر ثبوت دینے پڑتے, اس لیے میں نہیں کہہ رہا. ورنہ ان کا جو لندن میں چل رہا ہے وہ جو یورپ اور امریکہ کے بالدار ترین خاندانوں میں سے ایک کچھ فرد ہے جو چلا رہے ہیں, جو رشتے میں ان کے شاید برادر نسبتی ہوتے ہیں. پیو سروے جو ہے اس کے اندر 1206 لوگ پول ہوئے تھے, اربن ایریا سینٹرک تھی, سارے علاقوں کو وہ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے وہاں جا نہیں پائے تھے. یعنی کہ اس سے بہتر سروے تو ایک یونیورسٹی کے بچے بھی کر سکتے تھے. لہٰذا اس سرویز کو اگر یہ کنسپریسی تھیریز نہ دیکھیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی دیہی علاقوں میں ہمیشہ کامیاب رہی ہے, ہمیشہ رورل ووٹ, ایگریرین ووٹ لیا ہے, تو اس وجہ سے بھی پیپلز پارٹی صحیح سے ریپرزینٹ نہیں ہوتی. جناب 70% کا ٹیسٹ ابھی ہو گیا ہے, اربن ایریا میں ہی ہوا ہے, سیمی اربن اور سیمی جو رورل تھا میں انہوں نے اس کینڈیڈیٹ کا ساتھ دیا ہے جو آزاد لڑا ہے, بوسن صاحب. اور بوسن صاحب اس کی پوری حمایت کے باوجود وہ جو 70% ووٹ ہے ان کی مدد نہیں کر سکا. سر لیکن 16% والوں کی. آپ یہ ایک نظریے سے دیکھ رہے ہیں, دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ صرف 4,500 ووٹ سے ہارے ہیں. بے شک انہیں پوری سپورٹ حاصل تھی پی ایم ایل نون کی, کہہ لیں پی ٹی آئی کی بھی حاصل تھی, کہہ لیں جماعت کی بھی حاصل تھی, لیکن یہ وہ حلقہ ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے انگریزی میں کہا جاتا ہے شو ان ہونا چاہیے تھا.
یہ وہ سو کالڈ میرا خیال ہے- وزیر اعظم میرا خیال- شہید کا حلقہ ہے جن کو بہرحال ضروری نہیں ہر ایک شہید سمجھے، لیکن یہ بڑی سیف سیٹ تھی پی 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 کی جو اس دفعہ بڑی کلوز ہو گئی. میرا خیال ہے آپ تجزیے کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. اگر آپ تجزیہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ سیٹ بوسن صاحب جیتے بھی رہے ہیں اور یہ ہارتے بھی رہے ہیں، اور اسی سیٹ کو یہ اس کے مسلم لیگ آزاد یہ جو ہے یوسف راہ گیلانی جیتے بھی رہے ہیں. میں یہ آپ سے سیٹ کبھی متفق کسی کی ہوں. پکی نہیں ناجی تھی. صاحب معذرت آپ کی بات میں کچھ اچھا. ایڈ کرنا ہے. بوسن صاحب کی جو سیٹوں کے نمبرز تھے وہ ٹویٹر پہ ایک جرنلسٹ شیئر کر رہے تھے کہ ہر انتخاب جو بوسن فیملی نے لڑا ہے اس کے اندر وہ کتنی سیٹس جیتے ہیں، اور یہ مارجن کم اس لیے ہو گیا گیلانی فیملی اور ان کے بیچ میں کہ شاید یہ پی این اے نما اتحاد بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور 15,000 ووٹ زیادہ لیے بوسن فیملی. مجھے اجازت دیں میں ذرا اپنے تجزیے کے تھوڑے سے تو پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کر دوں نا. آپ نے تو ججمنٹ دے دی تھی. میرے پوائنٹس یہ ہیں، نمبر 1 یہ اس حلقے میں 35% ووٹ جعلی تھے جو کاٹے گئے ہیں، جو سارے پاکستان میں کاٹے گئے ہیں، اس حلقے میں اتنے آئے تھے. دوسرا، جس وقت یہ الیکشن لڑا گیا ہے یہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور یہ گیلانی یہ ملتان کے روایتی حریف خاندان سیاست کے، ان دونوں نے اتحاد کر لیا تھا. یہ ان کا متحدہ الیکشن تھا. اس بار شاہ محمود قریشی نکل گئے تھے اور ان کے ووٹ مخالفت میں گئے ہیں. اگر اس سارے -+ کو آپ دیکھیں تو یہ جیت بڑی مؤثر ہے. ایگری سر، لیکن مؤثر تو اس طرح سے ہے کہ وہ جیت گئے بالآخر، لیکن یہ آگے کی طرف اشارہ تو کرتی ہے کہ اگر پی ایم ایل نون اور پی ٹی آئی میں کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی آگے تو پیپلز پارٹی کو بہت ٹف ٹائم مل سکتا ہے پنجاب میں. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں بھی. اگر آپ پنجاب کی حد تک بات کر رہے ہیں تو کوشش یہی ہوگی، بالکل درست ہے، لیکن یہ اتحاد کوئی کرا نہیں سکے گا کہ اتحاد ہوتا ہے جب پارٹیاں اپنی پوزیشن کو باندھ جائیں، حقائق جو ہے گراؤنڈ پہ یہاں تو سونامی لانے کی باتیں تسلیم کر لے. سر لیکن یہ باتیں کچھ ہوتی ہیں اور پھر ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. یہ ریالٹی آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب مان سکتے ہیں کہ وہ 172 180 190 سیٹیں کہتے 35 سیٹوں پہ اتحاد کر کے یہ بات ظاہر کر دیں کہ میں 20 سیٹیں جیتوں گا؟ میرے خیال سے یہ ممکن ہے کہ 10 سے لے کے 20 سیٹیں جو پنجاب کی ہیں اس میں عمران خان صاحب تعاون کر جائیں پی ایم ایل نون کے ساتھ. وہ آخری 1.5-2 ہفتے ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں. ابھی تو پوسچرنگ کا ٹائم ہے. بات کر لوں میں اپنا آرگومنٹ پورا نہیں کر پاتا. آپ چونکہ 2 ہونے کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ اصغر خان اور ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹیوں میں کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اصغر خان نے سمجھوتا نہیں کیا تھا کیونکہ پرسنالٹیز کلیش بھی ہوتا ہے ایک چیز، اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان جیسے ملک میں. اسی طرح عمران خان اور نواز شریف نے 47 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا، ان کے کیمپ میں تھا، ان کا دوست تھا اس زمانے میں، سیاسی طور پہ دوست کہہ لیں، دوستی تو ویسے آج بھی ہے. تو وہ عمران خان اور ان کے درمیان بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان بہت لوگوں نے کوشش کی سمجھوتا کرنے کی، لیکن جب تک یہ جلا وطنی نہیں کاٹ چکے دونوں، ان کے درمیان میٹنگ تک نہیں ہوئی تھی. ان باتوں کو رہنے دیں، یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوا کرتی کہ اوپر سے حالات نے آ کے یا کسی ایجنسی نے یا کسی نے دباؤ دے دیا اور 2 ایسے لیڈر جو اپنے آپ کو یکتا سمجھتے ہوں دنیا میں وہ اتحاد کر لے. یہ کبھی نہیں ہوا کرتا. اس طرح کے اتحاد بن بھی جائے تو یہ بڑی جلدی ٹوٹ جایا کرتے ہیں. اس لیے یہ مت دیکھیے کہ کبھی نواز شریف اور عمران خان کبھی اتحاد کریں گے. سر یہ 1 پوائنٹ ایڈجسٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو تو کم سے کم فارغ کیا جائے الیکشن میں. اس حد تک بھی آپ کے خیال سے 10 15 20 سیٹوں پہ بھی اتحاد ناممکن آپ سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی ہر بار اس کی اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے جیتتی، حالانکہ ہر بار ان کے خلاف ایک اتحاد مقابلے میں آتا ہے. ہر بار آپ کے خیال سے یہی فائدہ آئندہ بھی پیپلز پارٹی کو ہوگا؟ اب اگر یہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو جاتا ہے، حیدر I think we need to take a break. Viewers, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے مہمان ہیں نذیر ناجی صاحب. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ اس شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں، اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. بیک ود یو آفٹر.
वेलकम बैक टू एजेंडा 360। हम आज की सियासत पे बात कर रहे हैं नज़ीर नाजी साहब से, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाजी साहब, आप हमारे साथ हैं। वहीं से सर बात थोड़ी कंटिन्यू अगर कर सकें, थोड़ा सा आप वो गिलानी साहब के हलके से पंजाब और फिर पाकिस्तान की आने वाली सियासत की तरफ तबसरा कर रहे थे। अब अगर थोड़ा सा सर PMLQ को भी और जमात के वोट को भी साथ ले लें और पंजाब की हद तक ही अभी बात करें, आप किस तरह सर देख रहे हैं फिर ये जो आपने बिल्कुल हकीकत बयान की कि पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो जाता है कि दाएं बाजू का जो वोट है वो 4 दफ़ा बढ़ जाता है और फिर पीपल्स पार्टी जो है वो जीत जाती। 93 में बहुत नुमाया तौर पे हमने ऐसा देखा जब जमात इस्लामी ने नून लीग को नुकसान पहुंचाया। तो आइंदा सर इलेक्शंस में आप किस तरह देख रहे हैं, जबकि PMLQ तो PPP से ऑलरेडी सीट एडजस्टमेंट में 100% साथ नज़र आती है, और अगर हम देखें इमरान खान को, तो इमरान खान साहब PPP के तो ख़िलाफ़ ही हैं बट नून के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, और जमात का भी मुआहदा कोई हो नहीं पा रहा नून लीग के साथ, और PTI के साथ जो थोड़ा नज़र आ रहा था, वहाँ भी रिसेंटली एक जलसे में जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, उनका ये शिकवा था कि बात करके ज़बान दे के मुकर गए इमरान खान साहब और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वहाँ भी अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर आने वाले इलेक्शंस में किस तरह का ट्रेंड देखेंगे आप पंजाब में? देखिए, पंजाब में पहले तो आपको एक उमूमी सूरत हाल देखना चाहिए कि जिन 2 जमातों के दरमियान मुकाबला होगा वो कौन है। आम तासुर ये है कि ये मुकाबला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा, लेकिन ये दोनों जमातें अपने अपने रिकॉर्ड के साथ अवाम के सामने जाएगी। एक वफाक में बरसरे इक़्तिदार रही है और एक पंजाब में रही है। दोनों को अपने दौरे इक़्तिदार के हिसाब देना होंगे कि अवाम के लिए क्या किया है, और दोनों को अवाम जांचेंगे और दोनों की जो परफॉर्मेंस है उसको देखेंगे। तो इस मैदान में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जो ज़्यादा अपने आप को प्रूव कर जाएगा अपनी गलतियों को, क्योंकि अवाम के साथ अच्छाई तो होती ही नहीं है, करता भी नहीं कोई है, इन दोनों का सलूक एक जैसे रहा अवाम के साथ। तो ये कैसे कैसे अपने पॉइंट स्कोर कर सकेंगे, उसके बाद इसका होगा अंदाज़ा। अब आ जाती है इलेक्शन अलाइनमेंट। इलेक्शन अलाइनमेंट में मेरा ख्याल है कि अगर कोई चीज़ मुअस्सर हो सकती है वो है मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद, यानी क्यू लीग और नून लीग एक हो जाए तो ये मुअस्सर ताकत बन सकते हैं। लेकिन उसके अलावा नून लीग के साथ कोई भी प्लस आ जाए वो मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग को फ़ायदा पहुंचा सकता है। जमात इस्लामी का चंद एक सीटों का मसला होता है, अगर उसको कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ ही हैं, और जिस दिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसी ज़रूरत का एहसास हुआ या जमात इस्लामी ने महसूस किया कि वो आबरूबंदाना तरीके से उनके साथ चलने को तैयार है, तो ये इत्तेहाद पलक झपकते में हो जाएगा। ये तो कोशिशों से होगा और पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि दूसरा ये कि इमरान साहब के जो क्रेडेंशियल्स हैं इलेक्शन के वो अभी तक कहीं प्रूवन नहीं है, और वोट जो होता है वो पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ है यहाँ 80% वोट जो है वो ख़ानदानी विरसे के तौर पे चलता है। वो कैसे चलता है, जो चलता है, वजह उसकी मैं बयान करूँगा तो पूरी किताब है, बिरादरियाँ भी होती है, पूरे वो जो ख़ानदानों के मामलात होते हैं वो भी होते हैं, और फिर ये जो जमातें हैं पुरानी जो 1970 से इलेक्शन लड़ती चली आ रही है, 50 से लड़ती चली आ रही है, इनके हाँ अगर आप कभी रूरल एरियाज़ में जाकर देखें, यहाँ तक भी होता है कि इलेक्शन के मौके पर रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं, रिश्ते हो जाते हैं। तो ये ऐसी मोहल्लों में एक गाँव में और गली गली में एक तकसीम हुई होती है सियासी, जो हर इलेक्शन पे उभरती है और वो अपने अपने असल की तरफ सब लौट जाते हैं। इमरान खान के पास ना कोई ऐसा विरसा है, ना कोई ऐसी चीज़ है। जो उनके पास 2-4 कैंडिडेट आए हैं उनमें कोई भी नहीं कह सकता कि उसके पास मुस्तकिल हल्का है। जितने शाह अपना जो आए हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब, हाँ जी, उनका हल्का भी इतना कोई मजबूत नहीं है, वहाँ कई बार उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। ज़्यादातर वो लाहौर से या पिंडी से जीतते रहे जो उनके हल्के नहीं हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ से हारते भी रहे, जीतते भी रहे। मुल्तान में कभी भी उनकी वो 100% जो सीट है वो नहीं रही, वो दोनों की नहीं रही, यूसुफ गिलानी की भी नहीं रही। अच्छा, बाकी जो है उनके पास तो कोई सीटें नहीं हैं। जहांगीर तरीन जो उनके बड़े लेफ्टिनेंट है, बाकी जितने देख लें उनके पास अभी भी जो इलेक्शन जीतने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है या हिस्ट्री है या मैकेनिज़्म है वो अभी उनकी कहीं प्रूवन नहीं है। अभी वो अपने 70% पर ही बार्गेन करेंगे। और ये जो घाघ इलेक्शन वाले हैं, जी फरमाइए। नाई साहब, सॉरी कता कलामी की,
یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ 70 ملین 7 کروڑ کا ووٹ ہے اور 35 ملین کو بوگس یا اولڈ شناختی کارڈ کا کہہ کے ہٹا دیا اور پھر اس کی جگہ اب 40 ملین یعنی 4 کروڑ اور جو ایڈ ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر نوجوان ہیں، اور کیونکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان اپنی طرف قائل کرنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ اس کے اوپر اپنا یہ اس انقلاب اور سونامی کو بیس کرتے ہیں۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آ رہے ہیں ان کو نظریاتی ووٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو اب تک سیاست کا کچھ نہیں پتہ تھا، جن کو اب تک سیاسی شعور میرے خیال سے ابھی بھی نہیں ہے، جن کا ٹویٹر، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر تنقید کریں، اگر وہ عمران خان پہ تنقید کر دیں، ذاتی معاملات پہ تنقید کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیسس پہ ایک ووٹنگ ریولوشن آ سکتا ہے؟ جی یہ تو قیاس آرائیاں ہیں ان پر، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز پروون نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک طرف یوز کی تھی کہ عمران خان کے جو الیکشن کے کریڈینشلز ہیں وہ پروون نہیں ہیں، وہ پتہ چلے گا، دعوے ہیں، اور دعووں پر آپ انتخابی نتائج کا تجزیہ نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے پچھلا ریکارڈ دیکھ کر۔ پچھلے ریکارڈ کی روشنی میں جو میں عرض کر رہا ہوں فی الحال وہی ہے۔ البتہ اگر آنے والے الیکشن میں عمران خان اپنے پہلی مرتبہ کوئی جو غیر ناقابل یقین یا ناقابل توقع، ناقابل امید کوئی نتائج دے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی گنتی ہونے لگے گی الیکشن کے اسٹیک ہولڈرز میں۔ ابھی تو ان کی گنتی بھی نہیں ہونی شروع ہوئی۔ سر لیکن الیکشن کا کوئی بھی تبصرہ جو ہے وہ یہ فیکٹر انہوں کیے بغیر اس وقت انکمپلیٹ ہوگا، کیونکہ اگر وہ خود سیٹیں بہت ساری نہیں بھی جیتتے تو وہ کم سے کم 10-10 ہزار 15-15 ہزار ووٹ تو پنجاب کے تقریباً ہر دوسرے حلقے میں لے جائیں گے، جس سے سارا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو انہیں فیکٹر ان کرنا تو اگلے الیکشنز کے لیے بہت ضروری نہیں ہے۔ ہی از ون آف دا مین پلیئرز ناٹ ٹو ون بٹ ٹو افیکٹ دی آؤٹ کم آف دی الیکشن۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ یہاں پر بہت سے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں، انڈیویجول کینڈیڈیٹ، جن کے ساتھ جماعتیں بارگین کرتی ہیں، ان کے پاس ایک بیلنسنگ ووٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ وہ 15-20-25 ہزار ان کا اپنا ووٹ ہوتا ہے، برادری کا ہو یا کسی کا ہو، اور باقی ووٹ وہ پارٹی کے ٹکٹ سے اور اس کی مقبولیت سے حاصل کرتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے وہ اپنی جیت مینوفیکچر کرتے ہیں۔ عمران خان کے اپنے بیلنسنگ ووٹ کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو آپ نے کہہ دیا 15,000، کہیں آپ ان کے سامنے کہیں جا کہیں گے تو ان کے جو 15,000 جوتے ماریں گے وہ مجھے۔ اچھا یہ وہ بات ٹھیک ہے ناجی صاحب، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چاہے وہ جیت رہے ہوں یا وہ شیئر کریں یا ایڈجسٹمنٹ کریں نہ کریں، وہ افیکٹ تو کریں گے نا آؤٹ کم کو۔ اب اگر وہ نواز شریف صاحب کے 15 میں سے 12,000 نواز شریف صاحب کے ووٹ کاٹ لیتے ہیں اور محض 2-2.5 ہزار پیپلز پارٹی کے کاٹتے ہیں تو فرق تو وہاں بھی پڑ سکتا ہے نا، چاہے وہ شیئر کریں ایڈجسٹمنٹ کریں نہ کریں۔ نواز لیگ کو ہرا دیں گے اگر ایسا ہے، اس ہروا دیں کو میں مان لوں، ہرائیں گے، خود نہیں شاید خود نہیں جیت پائیں گے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پھر نون لیگ کو تو کیمپین اس طرح پھر کرنا چاہیے کہ ووٹ فار عمران خان از اے ووٹ فار زرداری، مطلب ایک بات کہہ رہا ہوں، اس طرح کا سلوگن پھر ان کا تو ہونا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ آپ کا یہ سلوگن آپ سے خرید لیں۔ سر یہ وہ ویسے تو کافی پرانا ہے حیدربید کا سلوگن، میرا سلوگن تو پرانا ہے لیکن سال بھر سے کہتے ہیں 15,000 جوتے کھانے کے بعد اگر وہ میرا سلوگن خریدنا چاہیں گے تو بہت مہنگا انہیں بیچوں گا بس۔ اور نادی صاحب ایک اور بات کہ یہ عمران خان صاحب کی کامیابی کا راز ہی یہ نہیں ہے سر ان کا آپٹیمزم، کیونکہ مشرف صاحب بھی وہ اپنے ٹپیکل نان پولیٹیکل سٹائل میں وہ جو بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو اسے کہا تھا 15 سیٹیں لے لو، میں تمہیں بنا دوں گا وزیر اعظم، اور لیکن مشرف صاحب نے 2.5 لاکھ لوگوں کے جلسے نہیں کیے۔ میں کہہ رہا ہوں مشرف صاحب نے ایز چیف عوامی اسٹاف اینڈ چیف ایگزیکٹو اینڈ چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی اینڈ جتنا بھی چیزیں تھے، 5 عہدے تھے ان کے پاس، جوائنٹ چیف چیف عوامی اسٹاف اور پریزیڈنٹ تھے، اس کے آگے جانے کی ضرورت پریزیڈنٹ بعد میں ہوئے تھے، پہلے چیف ایگزیکٹو۔ تو وہ پہلے الیکشن میں جو عمران خان صاحب کو انہوں نے آفر کیا تھا ناجی صاحب، وہ 15 سیٹیں لے لو اور اوور دا ٹاپ آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے، تو عمران خان صاحب نے اس زمانے میں بھی کہا تھا کہ نہیں میں تو سمجھتا ہوں میں 100-110 سیٹیں جیتوں گا۔ سر یہی تو خوش نیتی ہے، یہی تو وہ آپٹیمزم ہے جس کی وجہ سے وہ آج جتنے بھی کامیاب ہیں وہ ہیں، نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے بارے میں ان کی لا علمی ہے، ورنہ وہ جو کہا تھا پرویز مشرف نے وہ کر کے دکھا سکتا تھا۔ اس نے جو کر کے دکھایا ہے اس کی جگہ پر آپ کو یاد آنا چاہیے کہ وہ تھے ظفر اللہ خان جمالی، جن کے پاس 2 سیٹیں بھی نہیں تھیں، اور اس نے انہیں پرائم منسٹر بنا دیا تھا۔ جی وہ کر سکتے تھے اس وقت، بالکل وہ کر سکتے تھے، اور یہ ان کا ڈیسیژن غلط تھا، ان کا تجزیہ غلط تھا، ان کے اندازے غلط تھے۔
پھر ویسے ابھی معیز نے بھی جوتے کھانے والی بات کی, اگر آپ سمجھ پائیں بہت طنز تھا اس بات میں, لیکن آپ یہ بھی اگر تھوڑا سا اس بات پہ متوجہ ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اس وقت ایک سیٹ کے بغیر ماشاءاللہ ان کے اعتماد کا یہ حال ہے تو ایک اگر سیٹ ہے جمال لغاری, وہ ان سے وہ سیٹ چھڑوا نہیں پائے, وہ ایک سیٹ ہے, وہ اس طرح کے اڈاپٹ کر لیا انہوں نے کسی کو. تو اگر کل کو سر یہ 9.25 سیٹیں جیت گئے تو کیا حال ہوگا پھر اعتماد کا, کانفیڈنس کا؟ اعتماد اچھی چیز ہے جی, رہنا چاہیے. بڑے بڑے لوگ اعتماد کے سہارے بڑی کامیاب زندگی گزار گئے ہیں, لیکن سیاست میں ایسا اعتماد جو ہے وہ بوجھ بن جاتا ہے. ناجی صاحب ایک بریک لیتے ہیں سر. امید پہ دنیا قائم ہے, اور میرے خیال سے سیاست کے اندر یہ تھاٹ پروسیس لانا جو ہے وہ پھر ڈس اپوائنٹمنٹس بھی لے آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360, facebook.com/agenda360 پہ لکھ کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک. ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360. آنے والے الیکشنز کی سیاست, الائنمنٹس, ایڈجسٹمنٹس, الائنسز, ان ساری چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں. اب پنجاب سے ذرا رخ کریں گے سندھ کی طرف. نذیر ناجی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور اپنا تبصرہ کنٹینیو کریں گے. سر اب سندھ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات عرض کر دوں, بیچ میں رہ گئی تھی جی, وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو اسسمنٹ ہے یا اسٹڈی ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کی, اس کے حوالے سے بتا دوں کہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, یہاں کی ایک ٹریڈیشن ہے جو انہیں سمجھنی چاہیے تھی. ونس اے رولر آلویز اے رولر. رولرز کلب میں ایک بار گھس جاؤ پھر آپ پاور کی پالیٹکس میں آ جاتے ہیں. بھٹو صاحب اسی راستے سے آئے تھے, ایک چھوٹی سی وزارت لے کے گھسے تھے اور پھر گھس گئے. اسی طرح یہ جو نواز شریف صاحب تھے, ایک بار آ گئے, اس کے بعد انہیں نکالنا مشکل ہو رہا ہے. اگر وہ اس وقت پرائم منسٹر کی حیثیت سے جب آتے اور 10 سال کا اس کا جو وہ تھا, 5 سال تو رہا, 6 سال رہا بعد میں, اس دوران بطور پرائم منسٹر یہ جو عمران خان اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر سکتے تھے ایز پالیٹیشین, اور اس دوران وہ اپنے آپ کو اتنا اپنی پرفارمنس سے عوام کو انفلوئنس کر سکتے تھے کہ انہیں کوئی 10 سال تک نکال نہیں سکتا تھا. یہ بہت بڑی لیکن ناجی صاحب ایک اور چیز وہ تھوڑا سا نگیٹ کر رہے ہیں جو پاکستانی پالیٹکس کی آپ نے بات کی کہ ونس اے رولر آلویز اے رولر, یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے, ونس اے لوزر آلویز اے لوزر. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اب نظر آ رہا ہے کہ لوزر نہیں رہے سر, 2.5 لاکھ کے وہ جلسے کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ چیز کو تھوڑا سا اس کی تھوڑی نفی کی ہے. خان صاحب بھی یہی کرتے تھے, بڑے بڑے جلسے بہت ہوئے ہیں سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محض جلسے سے اصغر خان اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں رولرز کلب میں نہیں گئے کبھی. نہیں نادی صاحب, آپ کا میں اگر پوائنٹ صحیح سمجھاؤں تو وہ بات یہ کہ عوام معاف کر دی تھی عامر کا ساتھ دینا. عوام بہت ساری چیزیں بہت جلدی بھول جاتی اگر وہ ایک دفعہ اپنے آپ کو جس بائی ہک اور بائی کروک پاور میں لے آتے اس زمانے میں, یہ بات مانتے ہوئے کہ میں 15 سیٹوں کی پارٹی ہوں ابھی. یہ عوام کا عوام کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے, پہلے وہ ایک بار کسی کو اس کلب میں دیکھ لیتے ہیں تو پھر اسے کنسیڈر کرنے لگتے ہیں کہ ہی کین. صحیح, جس کا سب سے بہترین ایگزامپل میرے خیال سے آپ نے دیا, میں 100% آپ کے ساتھ متفق ہوں. نواز شریف صاحب مطلب کمپلیٹلی انبادرڈ, انگلینڈ میں وہ ویکیشن میں تھے, ان سے کہا گیا کہ جی آپ کے لیے ایک سیٹ پالیٹکس کے اندر آپ کا داخلہ ہونا ہے, بڑے میاں صاحب نے کہہ دیا ہے, ابا جی نے کہہ دیا ہے. اینڈ دین فرام دیٹ اگر آپ آج دیکھیں تو ایک حقیقی ووٹ بینک ہے ان کا, ایک باقاعدہ طور پہ نظریاتی ووٹ بینک ہے, اور 2 مئی کے بعد وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہے ہیں پنجاب میں. دونوں کی مثال ایک جیسی. بھٹو صاحب بھی ایک نیچرل ریسورسز کی منسٹری میں آئے تھے جی. اور اس کے بعد پھر اگر میں آپ سے پوچھ سکوں, آپ کے خیال سے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اصول پسند, اصول پرست سیاست کون سا سیاست دان کر رہا ہے نامور سیاست دانوں میں؟ وہ جو بھی ہے گھر بیٹھا ہوگا. نہیں سر, نظریہ ضرورت کے تحت اگر ہم اس سوال کے اندر حاضر اور ناظر سیاستدانوں کو شامل کریں. چلیں ان 4-5 میں سے بتا دیں, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, الطاف حسین صاحب, اسفندیار ولی خان صاحب یا پھر فضل الرحمان صاحب, ان میں سے سب سے زیادہ اصولی سیاست کون کر رہا ہے؟ میں دائرہ ذرا پھیلا دیتا ہوں. عملی سیاست میں جتنے بھی کامیاب سیاستدان ہیں ان میں کوئی بھی اصول پرست نہیں. تو آپ ان میں سے کمپیریٹیولی کم اصول پرست یا زیادہ اصول پرست کا بھی فرق نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ برابر کے بد نہیں آتا. وہ سیاست کر ہی نہیں سکتا.
صحیح. ناجی صاحب, اگر ہم ایک ایسے موضوع کی طرف آ جائیں جو پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ کافی اہم ہے, جس کے اندر عمران خان صاحب فال شارٹ, اور وہ میرے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. سر, یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے خلاف آپ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ بربریت ہے, اور صحیح بھی فرماتے ہیں, اور اس جنگ کے اندر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اور آپ امریکہ کی امپیریلزم کے خلاف بہت بول لیتے ہیں. 40,000 پاکستانی جو لوگ مارتے ہیں ان کو آپ کچھ کہتے نہیں ہیں. سر, آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ کتنی حیرت ہے, اتنی معصومیت کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ میں یہ نہیں کھلنے دوں گا نیٹو کا سپلائی روٹ, وہ تو کھل گیا ہے. مظاہرہ کرنے دوسرے پہنچے, وہ تو وہاں پہنچے بھی نہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سی اصول پرستی؟ دوسرا لوگ کا ان اسمبلیوں میں میرا کوئی بندہ نہیں ہوگا, ان کا بندہ ہے, بیٹھا ہے, اور وہ ان کی پارٹی میں بھی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, میں تو اور بھی آپ کو کیا بتاؤں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کرپٹ کو نہیں لیں گے. اب وہ کرپٹ کی تمیز بھی نہیں ہے. اب جو بھی چلا آ رہا ہے وہ نیٹو سپلائز کی آپ نے بات ویسے صحیح کی کہ وہ بڑی بڑی باتیں آپ کرتے کے خیال سے میں صحیح سے کہہ نہیں پایا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب اور نواز شریف صاحب, جو اس ملک کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے دہشت گردی اور ایکسٹریمزم, انتہا پسندی, اس کے اوپر یا تو چپ ہیں یا ملوث ہیں, یا اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے اندر ڈرتے ہیں, یا ان کو سیکیورٹی تھریٹس کا خدشہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کرن تھاپر کے ساتھ ان کا انٹرویو میں نے سنا نہیں, میں نے پڑھا ہے. جی, تو وہ آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں, میرا خیال میں نے سنا بھی ہے کسی ٹی وی پر. تو اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں یاد دلا دیتا ہوں. اس نے دہشت گردی کے بارے میں عمران خان کی رائے پوچھی تھی, تو عمران خان کا جواب تھا کہ آپ نے تاثیر کا انجام دیکھ لیا, اس میں چھپا ہوا خوف آپ کو نظر آ گیا ہوگا. تو اگر یہ ہے سر, تو پھر آپ مانتے ہیں نا یہ پھر اصول پرستی نہیں ہے, لیکن موقع پرستی بھی اگر ہے تو اس کی نیت صاف ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اگر آپ یہ نقطہ سمجھتے ہیں. دیکھیں جی, سیاست میں موقع پرستی نہیں ہوتی. سیاست میں ہوتا ہے اویلیبل سچویشن میں اپنے لیے راستہ نکالنا, اور سیاست کو اگر آپ آرٹ آف سروائیول نہیں سمجھتے تو جی نہیں, سیاستدان کی اپنی کو اصول پرستی نہیں ہوتی. اصول پرستی نہیں ہوتی سر, موقع پرستی کہہ رہا ہوں. یہ موقع پرستی بھی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے قافلے کو جو بھی اس کے حامی ہوتے ہیں وہ عوام میں سے ہوتے ہیں, انہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہیں لے کر زیادہ سے زیادہ اچھے راستے پر, زیادہ سے زیادہ صبر آور راستے پر انہیں لے کر چلے, اور جہاں نقصان پہنچنا ہو, جہاں تباہی آئی ہو, وہاں بچائے. ایسے مواقع پر وہ نامقبول بھی ہوتا ہے, مقبول بھی ہوتا ہے, لیکن عوام کو بخیر و عافیت کسی نہ کسی منزل کی طرف, کسی نہ کسی راستے کی طرف, کسی نہ کسی اچھے مقام کی طرف لے کے چلتا رہتا ہے. اس کو لیڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو جگہ جگہ برباد ہے اس کو لیڈر نہیں کہتے, اسے ایڈونچرز کہتے ہیں. بالکل ٹھیک سر, یا اپرچونسٹ کہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ موقع پرستی سیاست کا اپنی جو یہ ناکام لوگوں کی اصطلاحیں ہیں اپرچونسٹ. اچھا, اگر اب نواز شریف صاحب کی بات کر لیں سر, نواز شریف صاحب کے رانا ثناءاللہ صاحب رائٹ ونگ بہت زیادہ سمجھے جاتے ہیں. ان کی ریلی کے اندر کچھ کالعدم تنظیموں کے سربراہان کے ساتھ ان کی تصویریں بھی ہیں, اور پھر شیخ وقاص اکرم کی طرف سے ایک تجزیہ آیا تھا جو کہ یقینی طور پہ آپ اس کو غیر متنازع نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ان کی اپوزیشن میں ہیں, لیکن وہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب نے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا, اسٹیبلشمنٹ کے نظریے کے خلاف ہونے کا, اور 10 سال جلا وطن ہونے کے بعد یہ ان کی ضرورت بن گئی ہے کہ وہ اس بہت زیادہ دائیں بازو کی فورسز کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. آپ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب بھی اسی وجہ سے اپولوجیٹک ہیں کیونکہ وہ سیاست کو دیکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں؟ بالکل, یہ صحیح ہے, زندہ رہنا بھی ضروری ہے سیاست کے لیے. تو ناجی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی, ANP اور MQM کو باقی ساری سیاسی جماعتوں سے سیپریٹ اسی بنیاد پہ پھر کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح ندیم پراچا صاحب نے کہا تھا کہ ان کے دہشت گردی کے اوپر موقف کی وجہ سے ان کی ریلیز میں بم بلاسٹ ہوتی ہیں اور باقی ساری ریلیز میں جیبیں کٹتی ہیں؟ دیکھیے, میں اس چیز کو زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. میں صرف یہ عرض کروں گا, ہماری جو پاکستان میں مصیبت یہ ہے, ہمیں 54 سال یا 64 سال سیاسی عمل کے نصیب نہیں ہوئے, ورنہ ہم یہ سوال اٹھاتے ہی نہ. وہاں پر جو بامبے کا ہے وہ اب کیا نام ہے اس کا, وہ شیو سینا ایکسٹریمسٹ جماعت ہے, اور کسی طرح بھی ان کے جو ہے جو کانگریس ہے اس کے قریب نہیں جاتی. لیکن وہ اسی پارلیمنٹ میں آئے, مین سٹریم پالیٹکس میں آئے, وزارتیں بھی لیں. شیو سینا نے وہاں کی کولیشن میں بھی حصہ لیا, بامبے جو پروونس ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے جو اس کی سمجھتی ہے مسلمانوں کو قتل کرنا واجب سمجھتی ہے, وہ BJP جو کہ ایک نیشنل پارٹی ہے, اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے. اس کو آپ موقع پرستی نہ کہیں, اس کو جو سیاسی ممکنات ہوتی ہیں ایک اس کی دوسری طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ جب مین سٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز ایسی
جو محدود جماعتیں ہوتی ہیں یہ انتہا پسند ہوتے ہیں، انہیں اپنے سائے لیتی ہیں تو ان کی انتہا پسندی کو ڈر بھی بدل دیتی ہیں، بعض اوقات ان کے پورا کریکٹر بدل دیتی ہے. جیسے ان کا جو سب سے ملیٹنٹ تھا اس کا شیخ سیدہ کا MNA آج وہ کانگریس کا ممبر ہے. صحیح، یہ کایا پلٹ بھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اور ناجی صاحب ہمارا آخری منٹ ہے، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل پاکستان کا ان لوگوں کو اگنور کر کے یا ان کو مار کے نہیں ہے، بلکہ ان کو پولیٹیکل پروسیس کے اندر لا کے جس کے بعد یہ خود بخود تھوڑے نرم موقف اختیار کرنا پڑے گا اگر ان کو زیادہ کامیاب ہونا ہے. مجھے آپ ہی بتا دیں، یہ جتنے جن کو آپ نے ممنوع قرار رکھا یہ آپ نے ان کو خود ہی تیار کیا تھا، خود ہی انہیں پیسہ دیا تھا، خود انہیں ٹریننگ دی تھی. اب انہیں آپ نے جاب سے تو ہٹا دیا ہے، آگے وہ کام نہیں دے رہے، وہ کیا کریں گے؟ آپ کو ماریں گے اور باہر رہیں. آپ انہیں آنے دیجیے، مین اسٹریم پالیٹکس میں آنے دیجیے، ان کے لیے راستے کھولیے، عام معافی کا اعلان کیجیے، ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیجیے، انہیں سماج میں واپس لائیے. آپ سود ان کو سماج سے باہر نکال کر لے گئے، انہیں ملیٹنسی سکھائی، انہیں لوٹ مار سکھائی، انہیں قتل و غارت گری سکھائی، اور اب آپ انہیں جاب لیس کر رہے ہیں. صحیح. ناجی صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو. ویورز آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ یو کین واچ اٹ اگین، باقی ہمارے شوز بھی دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بیک ود یو ٹمارو.